اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن أو الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. معزز سامعین، کل کے حصہ اول درس میں امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی نامگزاری کے حوالے سے اور آپ کے بارے میں جو آپ کے جد رسول خدا حبیب کبریا کی طرف جو احادیث نقل ہوئی تھی طرفین امامیہ اور رحمہ کی کتب میں وہ ذکر کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ مذہب تشیع کے اندر امامت کے بارے میں ہی رائے کہ امام جس طرح نبی معصوم ہوا کرتا ہے امام بھی معصوم ہوتا ہے، جس طرح نبی کی انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو امام کی انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہی ہے اور کسی اور کو امام کی انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے، اور امام پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کسی قسم کی نقص کی گنجائش نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اس عظیم امام کی ولادت باسعادت سے کے حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام اور تمام امت محمدی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو امام علیہ السلام کی اگلے جو آج کی درس کا عنوان ہے امام کی حیات طیبہ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو امام کی زندگی کے مختلف پہلو ہے. امام علیہ السلام کی عبادت، امام علیہ السلام کی اخلاق، امام علیہ السلام کی علم، امام علیہ السلام کی زہد، تقوی، حلم، اور امام کا جو رویہ ہے دور حکومت میں مومنین کے ساتھ، امت محمدی کے ساتھ اور وقت کے ظالم اور جابر خلیفے کے ساتھ. عزیزان گرامی، اگر ہم امام کی عبادت کی طرف نظر کریں تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جو کہ بیت نبوت اور امامت میں پیدا ہوئی، جن کی عبادتوں کی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو دن بھر عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی شان میں عبادتوں کی لحاظ سے آیتیں نازل ہوئی ہیں اور عبادت کر کے اپنے ماتھوں پر، اپنے پاؤں پر گوشت کے لوٹڑے بنتے تھے. ایسے خاندان سے میرے مولا کا تعلق ہے اور اس نبی کے گھر میں پیدا ہوئی جس کو خدا نے عبدی کہہ کے آسمان پر بلایا. وہ امام جب بھی میرے امام نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اس وقت میرے مولا کا جسم کانپتے تھے. لوگوں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ تو خاندان عصمت و طہارت کے گھر کا فرد تھے، آپ تو پاک و پاکیزہ ہے، آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کی یہ حالت نماز کے وقت وضو کے دوران آپ کی شکل تبدیل ہونا، چہرے کا رنگ تغیر ہونا اور آپ کے اوپر ایک کپکپی ایک ایسا ہے. تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ ایک انسان کے اوپر جب وہ رب ذوالجلال، رب قدوس، اس خالق لم یزل کے سامنے جب انسان حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے تو جس طرح ایک عام انسان دنیا کے حاکم کے پاس جانے سے انسان کے اوپر جو حالت جو کیفیت طاری ہوتی ہے، تو کیا خداوند کریم رب قدوس کے ہاں حضور کے اوپر کیا یہ حالت نہیں ہونا چاہیے؟ میرے مولا وضو کرتے تھے، پھر جب مسجد کی طرف جاتے تو اس وقت مسجد کے دروازے کے پہنچنے کے بعد میرے مولا خداوند کریم سے دعا کرتے تھے، الہی وقف السائل بین یدیک، پروردگارا تیرا سائل تیرے دروازے پر بیٹھا ہے، پھر اللہ وقف السائل ببابک،
میرا اللہ میرے ان گناہوں کو جو میں نے انجام دی ہے، جو کی ہے، وہ آپ کے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نعوذ باللہ کسی قسم کی گناہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اس طرح خداوند کریم کو پکارے، اس طرح سے خدا سے مانگے، چونکہ امام ہوتا ہی ہے جو انسان کو جو ہے خداوند کریم کی سامنے جھکنے کا، عبادت کرنے کا، خدا سے سوال کرنے کا، خدا کی بندگی کرنے کا طریقہ سکھا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سکھا کہ کس طرح جو ہے خداوند کریم کے ہاں حضور وہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ساتھ ساتھ جب بھی میرے مولا تکبیر بلند کرتے تھے نماز کے لیے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کی حالات کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مولا کی عبادت کا پہلو ہے۔ اگر میرے مولا کی اس سلسلے میں اگر مزید آگے بڑھے تو میرے مولا عبادت کی لحاظ سے جس طرح اپنے آبا و اجداد جو ہے عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، تو میرے مولا بھی عبادت میں کچھ کم نہیں تھا۔ لوگوں کے سامنے سے اس طرح سے نکل جاتا تھا جس طرح کوئی معلوم ہے ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے درس ہے کہ جب بھی ہم اگر نماز کا وقت ہو جائے، اطاعت خداوندی کا اگر وقت ہو جائے، تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم دنیا کی باتوں کے اندر، دنیا کی کاموں کے اندر ہمیں نہیں غرق ہونا چاہے، بلکہ ہمیں خداوند کریم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف چلنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کل مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیجئے، ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کاموں میں مصروف ہے، مسلمان فضول باتوں میں مصروف ہے، مسلمان بازاروں میں، مسلمان دنیوی عیش و عشرت میں مصروف ہے، لیکن خداوند کریم کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو مسلمان آج کل، بلکہ مسلمانوں کی پورا سیرت اور احوال میں دیکھے تو یہی پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ پیچھے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اولیاء کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا نے ہمارے لیے درس دیا کہ کسب تو انسان تو کرنا چاہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کسی بھی قسم پر جو انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام کی عبادت کی پہلو تھی۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے اگر پہلو کو ہم دیکھا جائے تو میرے مولا اس نبی کے فرزندوں میں سے ہے جس نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اخلاق کے بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمام کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے تمہاری طرف مبعوث کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اس اخلاق کے پیکر میں اس امام کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی اخلاق بھی وہی ہوگا جو ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو عزیزان گرامی، اسی بارے میں ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک شامی مدینہ کی طرف آتے ہیں، رسول رحمت اللہ علیہ کے شہر میں جب پہنچنے کے بعد امام حسن مصطفیٰ سبط نبی مصطفیٰ سے اس کی ملاقات ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ انسان، وہ سائل جو شام کا بندہ تھا، شام ذہن میں رکھے گا کس کا شہر ہے اور شام میں کون ہوا کرتا تھا۔ شامی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے امام سے ہر قسم کی بدتمیزیاں کرتے ہیں، عزیزان گرامی، گالی گلوچ، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ سارے اپنے غم و غصہ نکالنے کے بعد جب یہ تھک جاتے تھے، اس وقت زہرا کا لال اس کے جواب میں، عزیزان گرامی، اس کو پتھر نہیں مارتے ہیں، اس کو وہاں پہ لوگوں کو بلا کر نہیں مرواتے ہیں، اس کے اوپر کفر کا، شرک کا یا کسی قسم کی تعدی نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے مولا اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ تو مسافر لگ رہا ہے، اگر تجھے بیٹھنے کی جگہ ہے تو میں تجھے مکان دوں گا، اگر تو پیاسا ہے تو میں تجھے پانی پلاؤں گا،
اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، اگر تجھے ملابس کی لباس کی ضرورت ہے میں تجھے لباس دوں گا۔ عزیزان گرامی، سلام ہو اس امام کے اوپر، اس عظیم ہستی کے اوپر، نبی کے نواسے کے اوپر، علی کے بیٹے کے اوپر، جس نے دشمن کو اس طرح جو ہے پیارے الفاظ میں سمجھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، لہٰذا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت میں حسن تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ اگر تم یہاں بیٹھنا چاہو تو میں اپنے گھر میں تجھے جگہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، اس بندے سے گفتگو کر رہے جو میرے مولا کے باپ کے اوپر سب کیا، میرے مولا پر سب کیا، میرے مولا کے خاندان پر سب کیا، لیکن اس کے باوجود اخلاق دیکھ لیجیے عزیزان گرامی، ہو وہی اخلاق جو نانا رسول خدا نے اس مکے کی عورت کے ساتھ کی۔ اس عورت نے میرے نبی کے اوپر ہر وقت اپنے گھر کی چھت سے کوڑے کے گرد پھینکتے تھے، لیکن جب بیمار ہو گئی تو پھر رسول رحمت اللہ عالمین اس کی ذمہ داری کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے سوچی کہ شاید رسول اکرم انتقام لینے کے لیے آیا ہوگا، لیکن میرے نبی نے کہا میں انتقام لینے کے لیے نہیں ہوں۔ آج 2-3 دن سے میرے اوپر کوڑے اور گرد نہیں پھینک رہے تھے کوئی، تو میں اس کو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تو بیمار ہے، تمہیں عیادت کرایا۔ اسی وقت اسی حال میں اس بوڑھی عورت نے میرے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ آج اس نبی کے بیٹے کو دیکھے عزیزان گرامی، اتنے سارے گالی گلوچ استعمال کرنے کے بعد، غلط الفاظ استعمال کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد، جب میرے مولا نے اس کے جواب میں حلیم سے پیار و محبت سے اس کو سمجھایا، تو پھر آخر میں انسان تھا، فطرت میں تو تھا اس کی، لیکن دنیا کی غلط تبلیغ، غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی گئی تھی۔ آخر کہا کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے اتنے سارے غلط الفاظ استعمال کیا، لیکن آپ کی طرف سے کسی قسم کی مجھ میں انتقام نہیں دیکھی، لہٰذا میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس آیت کی قطعے کی تلاوت کی، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اور میرا ہاتھ کے اوپر ایمان آتا ہے، میرے مولا کے ہاتھ کے اوپر ایمان آتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں سب سے اس سے پہلے میں آپ اور آپ کے بابا کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا، لیکن آج کے بعد میں آپ اور آپ کے بابا میرے محبین اور میں آپ کے چاہنے والوں میں سے محبین میں سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ میرے مولا کا اخلاق تھا۔ گھر کے اندر لے گئے، لے جانے کے بعد اس کو خوب کھلایا پلایا، خدمت کی، 2-3 دن کے بیٹھنے کے بعد پھر یہ چلا گیا۔ تو عزیزان گرامی، ایسے شخصیتوں کو ہم امام مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم جو ہے خدا کا نمائندہ مانتے ہیں، جو ہر قسم کی تکلیفات پہنچانے کے بعد اس مرتبہ اور مقام پر ہونے کے باوجود دشمن کو معاف کر دے، دشمن کو عطا کر دے، اپنوں کو تو چھوڑ دشمن کو عطا کر دے، اس کو ہم امام معصوم کہتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں جس میں میرے مولا نے اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو اس وقت دشمن خود مجبور ہو کر امامت کو تسلیم کرتے ہیں، اور نبی کے اوپر درود بھیجتے ہوئے، اسلام کی مدح کرتے ہوئے دشمن محب میں تبدیل ہو کر چلے جاتے ہیں، اور اپنے محلے میں جا کر دین اسلام کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی اخلاق کو دیکھتے ہوئے خود ان کی سیرت پر چلے، اور آج کی دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کے درمیان عدل انصاف قائم کرے، غریب غربا کو دیکھے، فقیروں کی مظلوموں کی مدد کرے، اور اسلام کے قانون کو معاشرے میں عام کرے۔ مسلمان بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرے، اور ایک دوسرے کو دینی برادری سے دیکھنا چاہے۔ یہی پیغام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے، خداوندہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، ان عظیم ہستیوں کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دفعہ پھر اسلام کو اپنے اصلی چہرے کو دکھانے کے لیے یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سب پر خوش نظر فرما، اپنے امام وقت کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔